ایک ہی بات سامنے آئی کہ اس شہادت اور اس قتل کی وجہ بیعت سے انکار تھا. توحیدی مجلس سے آپ تھوڑا ساتھ دیں گے. امام حسین علیہ السلام سے اس دور کے ایک ظالم اور بدکار نے مطالبہ بیعت کیا. امام حسین نے انکار کیا اور اس انکار کی وجہ سے امام حسین کی شہادت ہوئی. سب سے پہلے میں آپ ماتمی عزاداروں کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں گا کہ اکثر یہ غلط العام ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یزید فاسق اور بدکار تھا اور کریم کربلا اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے. آپ ذہنوں کو حاضر رکھیے گا، یزید تہجد گزار بھی ہوتا تو حسین اس کی بیعت کرتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین نے انکار بیعت، امام حسین نے انکار بیعت کردار یزید کی وجہ سے نہیں کیا. یہ نہیں تھا کہ اس کا کردار ایسا تھا اس لیے حسین. یہ مورخ نے کشمکش میں مبتلا کر دیا، گمراہ کر دیا اس سوچ کو دیکھ کے کہ بدکار تھا، فاسق تھا. وہ یقیناً فاسق و بد کردار اور بدکار تھا، لیکن اس کے کردار کی وجہ سے حسین ابن علی نے انکار بھی کیا. میں پھر اگلا جملہ کہوں گا، پھر اس کی گہرائی میں اگلی گفتگو ہو جائے گی. وہ بدبخت اللہ کے ہاتھ سے بیعت مانگ رہا تھا. وہ چاہتا تھا کہ خدا کا ہاتھ میری بیعت. امام وقت کا ہاتھ امام کا ہاتھ نہیں ہوتا، امام کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ آپ نے یہ مشکل اور وزنی جملہ کہہ دیا اور ہمارے ذہنوں پہ گراں گزر رہا ہے، تو میں قرآن کی آیت کا سہارا لے لیتا ہوں. جب بیعت رضوان ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم کس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں؟ فوراً جبریل کے پر نبی کے قدموں پہ اور فرمایا ان سے کہہ دے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا. یہ سوال تھا، یہ سوال تھا کیونکہ آج پہلی مجلس ہے تو ہم تمہید سے آئیں گے. ہم یہاں پر آئے ہیں حسین کا یوم انکار منانے کے لیے. یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے حسین کے انکار میں اپنا اقرار کیا ہے. یہ وہ افراد بیٹھے ہیں جو آج بھی 1400 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ انکار حسین ابن علی ہی میں ہمارا اقرار ہے. بسم اللہ اللہ بسم اللہ. قبلہ مولانا محمد آصم ولایتی صاحب زیر مجلس ہوئے. امام حسین ابن علی نے انکار کیا. وہ انکار کمال تھا، کمال انکار تو حسین. میں پڑھوں گا ہسٹری لیکن اس سے معرفت نکالوں گا. 26 رجب کو ایک دربار تھا اور اس دربار میں بلا کے بدبخت نے ایک خط پڑھا. جس نے پڑھا وہ ولید تھا، وہ گورنر تھا. اس نے خط پڑھا کہ حسین ابن علی میں نہیں چاہتا، یہ میری خواہش نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مرکز سے خط آیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. میں زبردستی نہیں کروں گا، آپ جو بھی موقف اپنا اختیار کرنا چاہیں میں آپ کا موقف اس تک پہنچا دوں گا. اب وہ امام حسین سے اس کا موقف سننا چاہتا تھا. دور کون سا تھا؟ اس دور میں ذرا پیچھے واپس جائیے گا. وہ دور تھا جس نے امیر المومنین کو مدینے نہیں رہنے دیا تھا. یہ وہ دور تھا جس میں اس سے پہلے تھوڑا ہی عرصہ پہلے، کچھ دنوں پہلے کی بات تھی کہ ایک رسول کے بیٹے کو اسی مدینہ میں شہید کیا گیا تھا اور ان کے جنازے میں 3 برسائے گئے. اب یہ سارا منظر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کس دور میں مطالبہ ہو رہا ہے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب علی کی تلوار نیام سے نکلی ہوئی تھی. یہ وہ دور نہیں ہے. یہ ایک وہ دور ہے جس میں اہل بیت کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس جگہ شاید امیر المومنین کو ہم نے مدینہ نہیں رہنے دیا، امیر المومنین کی خلافت کو کمزور کیا ہے اور ان کے بڑے بھائی کو ہم نے چند دن پہلے شہید کیا ہے. دیکھیں حسین کا موقف کیا ہے. اس کا وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. امام حسین کا جواب سنیے گا اور اپنے ذہنوں کو وسعت دیجیے گا.
حسین کہتے تُو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں آپ اپنا موقف بتائیں میں لکھوں. قاصد سے کہا لکھ. حسین کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ حسین نے اس کے قاصد کی طرف دیکھا. اب قاصد ولید کا تھا, کاتب ولید کا تھا, قلم ولید کی تھی, جواب حسین کا تھا. دشمن کا کاغذ, دشمن کا قلم, جواب حسین کا. اب دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ بے چین اور بے قرار تھے کہ حسین کیا لکھوائے گا. حسین ایک بہت لمبا چوڑا خطبہ دے گا کہ نہیں دیکھے ایسا نہیں ہو سکتا, میں بنی ہاشم میں سے ہوں, میں رسول سے کا بیٹا ہوں, میں اہل بیت میں سے ہوں. امام حسین نے ایک جملہ کہا اور اپنی ابا کو اپنے دوست پہ رکھ دیا. حسین نے کہا صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں, صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں, بس اسے اتنا بتا دے میں علی کا بیٹا ہوں. اللہ جانے اس میں اللہ جانے عصمت حکمت حسین کیا تھی. حسین اسے لفظ علی کے جلال سے ڈرا رہے تھے, حکمت علی بتا رہے تھے. حسین ابن علی کا اسے صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کے حسین جانے لگے. ولید پیچھے سے اٹھا, اس نے کہا فرزند رسول جرات کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں بات کو سمجھنے کی. اس نے مطالبہ بیعت کا کیا ہے, آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دینا تھا. آپ کہتے نہیں کرتا, میں نہیں لکھ دیتا. آپ نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں. یہ وہ بھی جانتا ہے آپ علی کے بیٹے ہیں, یہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں. اس میں آپ کا موقف نہیں ہے کہ آپ ہاں کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں. حسین نے کہا خط شام بھیج, وہ پتہ خود ہی چلا لے گا. جو ہی شام کے ایوانوں میں تیرا قاصد بتائے گا کہ وہ علی کا بیٹا ہے تو اسے یاد آ جائے گا کہ جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا میں اس جیسے کی بیعت کرتا. آواز جانے دے, کسرے شام میں یہ آواز جانے دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. اس کے باپ نے علی کو جھکانا چاہا, اس کے باپ نے علی کو کمزور کرنا چاہا. جواب شام بھیج تاکہ شام والوں کو پتا چلے علی تھا نہیں, علی ہے. انا حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا. یہ کہنے کے بعد امام حسین ابن علی نے پھر وہ جملہ کہا جو جملہ آج بھی تاریخ کا جھومر ہے. سیدزادے کی زبان میں وہ جملہ پہلے آ گیا. فرمایا اس سے کہہ دے مجھ جیسا, تجھ جیسے کی. اب یہاں پر خطابت تو منوائی نہیں جا سکتی, یہاں تو اپنی خیرات لینی ہے. ہم نے کاسا پھیلانا ہے. کریم کربلا کے روبرو اور سخی عباس کے دہلیز میں بیٹھ کے کوئی خطابت کا جوہر بھی کھائے. ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ صاحب منبر سلونی کے وارث ہیں. کربلا نے کہا اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب سارے ہم ظاہر ہیں اپنے شہنشاہ کی دہلیز پہ سجدہ کر کے کہیں مالک جملے کا عرفان عطا کیجئے. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا؟ آپ نے یہ کیوں کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا؟ یقیناً حسین کی ذری سے آواز آئے گی کہ جو بیعت مانگ رہا تھا وہ بھی اکیلا نہیں تھا, جس سے مانگ رہا تھا وہ بھی اکیلا. اگر میں کہتا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا تو قیامت تک کے لیے مورخ لکھ دیتا صرف حسین نے نہیں کی تھی. نہیں, آپ چند لمحے پیچھے رہے میری بات سے. اگر امام حسین کہتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا, آج جھوٹا اور بد کردار مورخ لکھ دیتا صرف حسین نے نہیں بیعت کی تھی, علی نے بھی کر لی تھی, حسن نے بھی کر لی تھی, رضا نے بھی کر لی تھی. تو میں اس سے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حسین جیسا ہوگا وہ کسی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب کون ہے حسین جیسا؟ اس کا مطلب ہے کہ آل محمد سارے کے سارے محمد ہے, یہ سارے کے سارے ایک ہے, یہ سارے کے سارے علی ہے, یہ سارے کے سارے حسن ہے, یہ سارے کے سارے حسین ہے. اس کا مطلب ہے جو حسین سے بیعت مانگے گا وہ بھی یزید ہے, جو علی سے بیعت مانگے گا وہ بھی یزید ہے, جو رضا سے بیعت مانگے گا وہ بھی یزید ہے. تو پھر صرف ایک یزید پہ لعنت نہیں ہے, ہر یزید پہ لعنت. مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت, مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے.
حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ پہلے انکار ہوا، لیکن یہ جرت انکار صرف حسین کے حصے میں آئی۔ اس سے پہلے یہ انکار سب سے پہلے مکہ میں کھڑے ہو کر رسول نے کہا تھا، کہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوا اللہ کے۔ مکہ والوں کے لیے اللہ ماننا مشکل نہیں تھا، نہیں کہنا مشکل تھا۔ مکہ والوں کے لیے اللہ ماننا مشکل تو تھا ہی نہیں۔ ایک ایک قبیلہ اتنے بت مان رہا تھا، وہاں یہ نہیں تھا کہ وہ اتنے پکے تھے اپنے عقیدے میں کہ وہ کسی اور کو اللہ نہیں مانتے تھے، وہاں ہر موسم میں خدا تبدیل ہوتا تھا۔ علماء کرام تشریف فرمائے، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا۔ تہذیب عرب پڑھ کے دیکھیں، ہسٹری آف اسلام پڑھ کے دیکھیں، 360 قبائل تھے عرب کے، امیر غریب، ہر قبیلے کا اپنا بت، اور کوئی قبیلہ اپنا بت دوسرے قبیلے کو پوجنے نہیں دیتا تھا۔ اور انہوں نے جو اپنے مرکز میں چن کے بت تھے، لات، منات اور عزا، دو بت تھے اور ایک بتنی تھی۔ میں اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے پڑھا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کے باہر لٹکائے ہوئے تھے کہ یہ وہ ہیں جن کو سب پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم پہ آؤ تو ان خداؤں کی پوجا ہو سکتی ہے، ورنہ ہر کوئی اپنا اپنا خدا پوچھ رہا تھا۔ ان لوگوں کے درمیان رسول نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا اللہ مانو، فرمایا پہلے لا کہو، پہلے کہو نہیں ہے کوئی۔ انہوں نے آپس میں کہا دیکھ ہم تجھے صادق مانتے ہیں، تجھے امین مانتے ہیں، ہم نے تجھے ساری زندگی عرب میں اپنے درمیان دیکھا ہے، ہم بڑے تیرے قائل ہیں، تو خدا منوانا چاہتا ہے تو تیرا خدا ماننے میں ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہم تیرا خدا مان لیں گے، ہمیں خدا ماننے میں پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ خداؤں کو مان رہے ہیں اور تیرا تو نظر بھی نہیں آتا۔ اس کے لیے کوئی لہذا بت نہیں بنانا پڑے گا کہ ہمارے بچے کہیں گے، ہمارے لوگ کہیں گے کہ یہ نیا خدا کہاں سے آیا، تو جہاں اتنے خداؤں کو مان رہے ہیں وہاں تیرے خدا کو بھی مان لیں گے۔ ذہن حاضر رکھیے گا، میں بات کروں گا بھی اور کروں گا بھی نہیں۔ ہم تیرا خدا مان لیں گے لیکن تو صرف یہ لا کہنا چھوڑ دے، یہ نہ کہہ کہ کوئی اور نہیں ہے۔ رسول نے کہا میں تمہیں دلیل دیتا ہوں، یہ جن کو خدا بنا کے بیٹھے ہو نا، یہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کے بت ہیں، یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا پتا ہے کچھ نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، باپ دادا انہیں ہی پوچھتے تھے۔ ہم کنبہ پرور لوگ ہیں، ہم خاندان پرست لوگ ہیں، یہاں کے 7ویں نسل پہ آ کے اپنے پچھلی ساری نسل کو غلط کہتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا انہیں پوچھتے تھے، وہ اپنے خداؤں سے مخلص نہیں تھے، باپ دادا کی عزت پیاری تھی۔ آج بھی بڑے لوگ یہی سوچ کے حق کی طرف نہیں آتے کہ باپ دادا نہیں پڑھتے تھے۔ معرفت تو کسی بھی لمحے آ سکتے، باپ دادا نہیں مانتے۔ متوجہ بات کی جانب سے بولے کہ ہم تیرا خدا مان لیں گے لیکن تو ان خداؤں کو برا نہ کہلوا، ان خداؤں کو نہ چلوا۔ ہمارے باپ دادا انہیں پوچھتے تھے، رسول نے کہا نہیں، پہلے لا کہنا پڑے گا، پہلے تمہیں کہنا پڑے گا لا۔ انہوں نے کہا پھر ہم یہ کریں گے تو صرف ایک قبیلہ تو نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا بت ہے۔ تو ان تمام قبائل نے آپس میں میٹنگ کی، انہوں نے کہا دیکھیں اگر چھوڑنا تو بھی سب چھوڑیں، یہ نہ ہو کہ ایک قبیلہ اپنا بت چھوڑ دے اور دوسرا کہ ہم تو مانیں گے۔ تو یہ رسول کا جو پورا عرب دشمن ہوا تھا، وہ دشمن اس لیے ہوا تھا اللہ ماننے کی وجہ سے نہیں۔ چلے میں لفظ اچھا کروں گا، بہتر کروں گا، پھر آپ کی داد بھی اور دعا بھی حاصل کروں گا۔ وہ
سچا ماننے کی وجہ سے مخالف نہیں ہوئے تھے، جھوٹوں کو چھوڑنے کی وجہ سے مخالف. وہ اس لیے مخالف نہیں ہوئے تھے کہ ہم تیرا اللہ نہیں مانیں گے، وہ کہتے تھے ہم اپنوں کو نہیں چھوڑیں گے. رسالت باب نے کہا اگر تمہارے اپنے اتنے ہی سگے ہیں تو میرے سچے کے مقابلے پہ لاؤ. یہ تمہارے بلانے پہ آ نہیں سکتے، قرآن ہے، تمہاری مدد کر نہیں سکتے، اپنی مرضی سے آنکھ کھول نہیں سکتے، یہ پتھر تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا اب ہماری نسبت ان سے ہو گئی ہے. کون سا مکہ جہاں رسول کے باپ دادا کی محنت تھی؟ یہ مکہ کو مکہ کس نے کیا تھا؟ اس میں حضرت ابراہیم کی محنت تھی، رسول کے خاندان کی محنت تھی. سب سے بڑا جو مکہ کا بانی گھر تھا وہ نبی کا گھر تھا. اس نبی نے اپنے آباء و اجداد کی پوری محنت نظروں کے سامنے تھی. میں پاکستان کے مومنین سے مخاطب ہوں، پورے اپنے آباء و اجداد کی، ابراہیم سے لے کے رسول تک کی محنت رسول کی آنکھوں کے سامنے تھی. رسول کو پتا تھا کہ سارے قبائل ہماری آنکھوں کے سامنے آباد ہوئے، ان سب کو مکہ میں جگہ ہم نے دی ہے، ان سب کو آباد ہم نے کیا ہے. آج صرف ایک موقف کی وجہ سے یہ پورا عرب میرا مخالف ہو رہا ہے. رسول نے کہا ہوتا تو ہو جائے. رسول سے زیادہ خلق عظیم کا مالک کون تھا؟ یہ تو پتھر مارنے والوں کو دعا دیتا تھا. آج کے دور کا کوئی ترقی پسند مولوی ہوتا تو نبی کا مشورہ دے دیتا. دیکھیں امن و امان رہنا چاہیے، کمیونٹی کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنا عقیدہ اپنے تک رکھیں، ان سے مل جل کے رہیں. رسالت مآب نے اسلام کی تھیم میں رکھ دیا، یہ اسلام کا آغاز تھا. فرمایا اگر تم نے اپنے موقف پہ قائم رہنا ہے تو صرف سچے کو ماننا موقف نہیں ہوتا، جھوٹے پہ تبرہ کرنا بھی موقف. یہ کون سا عقیدہ ہے کہ آپ اپنا سچا بھی مانیں اور اس سچے کے مقابلے پہ آنے والوں کو بھی احترام کریں؟ اسلام پہ ہے ہی نہیں. فرمایا اکیلا رہ جاؤں گا، پتھر کھا لوں گا، کانٹے برداشت کروں گا. ہمت تھی کسی کی؟ ابو طالب کا بیٹا ہو، عبداللہ کا لال ہو، بانی ہو اسلام کا اور مکے کا، بچوں سے پتھر مروائے گئے نبی کو، دیوانہ اور مجنون کہا گیا نبی کو. کیا کیا ظلم میرے نبی پہ نہیں ہوئے، صرف کس وجہ سے؟ اللہ منوانے کی وجہ سے نہیں، جھوٹوں پہ تبرہ کی وجہ سے. فرمایا جتنا ظلم کرنا ہے کرو، جتنے پتھر مارنے ہیں مارو، شہر سے نکال دو، بے گھر کر دو، گھاٹی میں رہ لوں گا، غار میں رہ لوں گا، لیکن تمہارے جھوٹوں کو نہیں مانوں گا. یہ تھا اسلام کا فلسفہ. آخر وقت وہ آ گیا کہ اب جو جھوٹوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے، جب علی کی تلوار گردن پہ دیکھی تو پھر انسانی فطرت ہے کہ انسان موت میں تو باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے. پھر انہیں ایک ہی تھا کہ یا بت رکھنے پڑیں گے یا زندہ رہنا پڑے گا. انہوں نے کہا چلے خدا کو تو پھر بھی مان لیں گے، زندہ تو رہنا چاہیے. انکار کیا لیکن جرأت نہیں تھی. یہ انکار گنا ہی نہیں گیا، اسے اللہ نے انکار نہیں گنا. فرمایا یہ کوئی انکار نہیں ہے. آج تک امام سے میں کتاب کا حوالہ بھی لکھوانے کے لیے تیار ہوں. مولا سے فرمایا گیا مولا جو انسان عبادت کرتا ہے اس عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا 3 چیزوں کی عبادت ہوتی ہے، یا اسم کی یا معنی کی. امام کا فرما، امام صادق کا فرما. امام فرماتے جو اللہ کے اسم کی عبادت کرتا ہے وہ بت پرستی کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے. فرمایا پھر عبادت کیا ہے؟ فرمایا جو معنی کی عبادت کرتا ہے. فرمایا ہر انسان جب عبادت کرتا ہے تو ذہن میں خاکہ بنا لیتا ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں. وہ عبادت اللہ کی نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے ذہن میں بنائے ہوئے اس خاکے کو پوج رہا ہوتا ہے. وہ ذہنوں میں آتا نہیں، وہ عقلوں میں آتا ہی نہیں. اگر تم نے عبادت کرنے کے لیے جھکنا تو پہلے ذہن میں رکھنا پڑے گا نا کس کو جھک رہے ہو. جس کو جھکنا ہے اسے ذہن میں رکھنا پڑے گا. اسے ذہن میں لاؤ گے تو وہ آ نہیں رہا.
اب اس اللہ کو ذہن میں لانے کے لیے کوئی بڑی سے بڑی مثال دو گے کہ میرا اللہ اتنا بڑا ہے، جب بڑا کرو گے تو محدود کر دو گے. میرا اللہ ہر جگہ پہ ہے، حلول میں آ جاؤ گے. تم نے جو ہی تصور توحید کھینچنے کی کوشش کی تو تم نے ذہن میں کوئی نہ کوئی بت بنا لیا. جب تم نے بت بنا لیا تو پھر تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، تم نے اس بت کی عبادت کی. تو فرمایا جس نے بت کی عبادت کی اس نے بت پرستی کی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی. تو بندے نے سامنے بیٹھ کے پوچھا مولا پھر عبادت کس کی جائے؟ فرمایا اسم ہمیشہ مانی سے پہچانا جاتا ہے، اللہ بھی مانی سے پہچانا جاتا ہے. اس نے پھر اللہ کا مانی کیا؟ فرمایا نحن مانی اللہ، ہم اللہ کا مانی ہے. ذہنوں پہ ہمیں رکھ کے اللہ کی عبادت کرو. تمہارے ذہنوں میں ہم ہوں پھر اللہ کی عبادت. بات قریب ہوئی. اب ان کا انکار جو ہے، کیونکہ موضوع تاریخ ہے، امام حسین کے قتل کی وجوہات ہیں، اور وہ معرفت، وہ راز جو نہیں پڑھے جا سکتے وہ پڑھ لو. انہوں نے انکار کیا مکہ میں کھڑے ہو کے کہ نہیں ہے کوئی، لیکن وہ انکار نہیں تھا. آگے آ جائے، مدینہ آ گیا، انکار ہوا لیکن وہ انکار نہیں تھا. امیر المومنین نے انہیں کہا کہ انکار کرو. انکار تھا لیکن کہیں مال کا لالچ، ہر ایک کسی نہ کسی خواہش کی وجہ سے علی کے قریب ہو گئے. چند تھے علی کے پاس جو اصل انکار کر رہے تھے. علی نے انکار چھپا کے رکھا. امام حسن آئے، مختصر لوگوں کا انکار تھا، چھپا کے رکھا. حسین ابن علی نے لوگ بعد میں اکٹھے کیے. پہلے انکار. میں اختیار پڑھنے لگا اس کریم کا. اس سے پہلے جو نبی بھی انکار کہنے کی کوشش کرتا تھا وہ پہلے ارد گرد دیکھتا تھا، اگر کروں گا تو ساتھ کون چلے گا. کوئی ساتھ نہیں ہوتے تھے. وہ کہتا تھا کہ نہیں، جرت انکار نہیں ہے لوگوں میں. حسین بن علی نے 26 رجب کو کہا نہیں. ولید نے سوچا کہ اس نے نہیں کہا ہے اور بڑی جرت سے نہیں کہا ہے، اس نہیں میں کون ہوگا. مجھے اس شہنشاہ کی قسم، حسین نے صبح کو میٹنگ نہیں بلائی کہ دیکھو میں نے یہ انکار کر دیا ہے، اب اسی انکار کی وجہ ہے، میرا ساتھ دو، میرے ساتھ چلو. نہیں، حسین نے لوگ نے اکٹھے کیے. حسین ابن علی نے صرف انکار کیا اور گھر جا کے عباس کو کہا فضائل پڑھنا. یہ جو میں نام لکھوا رہا ہوں نا، انہیں کہنا کہ تم میرے انکار کے ساتھ ہو. اب انکار والے لوگ حسین خود چن رہے تھے. کس میں جرت تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اس انکار کا ساتھ دیتا؟ حسین نے خود اپنی مرضی سے چنے. بنی ہاشم میں سے بھی کسی نے آ کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا نا کہ شہنشاہ ہم جانا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں. امام حسین ابن علی نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے. کرتے کرتے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچے، ہزاروں کا رش آ گیا. کوفہ سے 18,000 خطوط آ گئے. حسین ابن علی مسکرا رہے ہیں. کچھ خط آ رہے تھے، کچھ خط حسین کی طرف سے جا رہے تھے. نہیں، میں لفظ اچھا کرتا. کچھ لوگ حسین کو بلا رہے تھے اور کچھ لوگوں کو حسین بلا رہے تھے. یہ تھی نظر امام. حبیب یہ نہیں چاہتا تھا حسین کوفے آئے، حسین چاہتے تھے حبیب کربلا آئے. حسین چاہتے تھے سعید کربلا آئے، حسین چاہتے تھے عابس شاکری کربلا آئے، حسین چاہتے تھے مسلم بن اوسجا کربلا آئے، حسین چاہتے تھے نافع بن حلال کربلا آئے. اب امام حسین نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے. جب حسین ابن علی نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے تو حسین ابن علی کی یہ نظر انتخاب ہی نہیں تھی. طاقت چاہیے، جری چاہیے، لڑنے والا چاہیے. جب امام حسین فرشت مکمل کر رہے تھے تو حسین کی نظر میں طاقت، جری، تیر انداز، تلوار چلانے والا تھا ہی نہیں. حسین کہتے ہیں وہ چاہیے جسے نہ کہنے کی جرت آتی ہے. فلسفہ لے کے جانا حسینیت کا. حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک شعور کا نام ہے،
حسین ایک ادارہ ہے، حسین ایک آئیڈیا ہے، حسین ایک یونیورسٹی ہے. یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ حسین کے کارخانے ہیں. یہاں آج بھی انکار والے بلائے جاتے ہیں. امام حسین نے کہا مجھے انکار والے چاہیے جنہیں نہ کہنے کا تو جو نہ کہہ سکتے ہو، جو نہ چھوڑیں، جو نہیں نہ چھوڑیں. مرضی سے منتخب کیے. کہاں کہاں تک میں تاریخ ان 10 دنوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، کہاں کہاں تک لوگ حسین کے پیچھے نہیں آئے. مولا ہمیں ساتھ لے، مولا ہمیں نہیں، تمہیں واپس جانا پڑے گا، تمہیں واپس جانا پڑے گا. جو پاس بیٹھے تھے انہیں اٹھا رہے تھے، جو گھر میں بیٹھا تھا اسے بلا رہے تھے. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ کی تیاری ہو رہی تھی؟ یہ جنگ کی تیاری نہیں ہو رہی تھی. جنگ نہیں، حسین زمانے کو انکار دکھانے لگے تھے. انکار ایسے ہوتا ہے. حسین نے اکٹھے کیے، اکٹھے کر کے حسین ایک مٹھی لوگ. اب زمانے کی نگاہیں حسین کی طرف تھی. حسین کہاں جا رہے؟ لاکھوں سے ٹکرانے. ساتھ کون ہے؟ کتنے کا لشکر ہے؟ کہتے بس اتنا سا لشکر ہے جو حسین کے گرد رہتا ہے. ہائے ہائے، کوئی اتنا لشکر نہیں ہے کہ وہ حسین کے پیچھے چل رہا ہے. یہ اتنا ہی لشکر ہے کہ جیسے شمع جلے تو پروانے دائرے میں گھومتے ہیں. یہ اتنے ہی لوگ ہیں بس حسین کے ساتھ. چراغ ہدایت چل رہا تھا. جہاں جہاں سے گزرتا لوگ کہہ رہے نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے. ساتھ کون ہے؟ 80 سال کا بوڑھا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. لوگ حیران تھے کہ لشکر کیسا ہے، یہ کیسے لڑے گا، یہ اتنی بڑی طاقت سے کیسے ٹکرائے گا. حسین ابن علی چلے، مدینہ سے نکلے، مکہ ہے، مکہ سے نکلے، چلتے 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 جہاں تم بیٹھے ہو یہاں حسین پہنچے. فضائل سننا، معرفت سے آنسو آئے تو نہ روکنا، لیکن میں ابھی مصاحب نہیں پڑھ رہا. یہاں پہنچے، ریت اٹھائی، سونکے، لشکر اتار لیا. پوچھا کسی سے، جگہ غازریہ، اور نام نینوا، اور نام دشن بلا، اور نام کرب و بلا. میں آنے والی مجلسوں میں پڑھوں گا کہ اس زمین سے کون کون کب کب کیسے کیسے گزرا تھا. اس زمین کی معرفت کیا تھی، زمین کے راز کیا ہے، اس زمین کی مٹی جو خاک شفا بنی اس کے راز کیا ہے. حسین ابن علی نے کہا اچھا اترو. لشکر اتار لیا. اب کون تھے بات ذہن میں رکھنا، کون لوگ؟ نہیں والے. مجلس نہیں سے شروع ہوئی، نہیں پہ ختم ہوگی. نہیں والے لوگ، نہیں کہنے والے. حسین نے نہ کہنے والے، انکار کرنے والے لوگ اکٹھے کیے. اب حسین کی نظر لاکھوں پہ تھی نہیں. حسین 9 دن صرف اپنے 72 سینچتے رہے، انہیں سنوارتے رہے، تعداد پوری کر رہے تھے. جو وعدہ پروردگار سے کیا تھا نا، اس تعداد میں سے ایک کم تھا. لاکھوں کی طرف حسین نے دیکھا. جو بلانے تھے وہ بلا لیے، جو آنے تھے وہ آ گئے. رہ کون گیا ہے؟ اب حسین کا یہ اخوت کیا تھی؟ اگر حسین اپنے ہی انتخاب والوں کو کربلا میں لے کے آتا تو کہتے تھے کہ ہاں یہ وہ لوگ تھے جو آئے ہی حسین کی مرضی سے تھے. تو جو مرضی حسین سے آئے انہوں نے تو پھر علیہ السلام بننا ہی بننا تھا. پھر قیامت تک کے لیے یہ دروازہ بند ہو جاتا کہ کوئی حسین کے پاس اپنی مرضی سے نہیں آتا. مرضی حسین تھی، حسین کی مرضی تھی، حسین. اب حسین نے دشمن کے لشکر میں نظر دوڑائی، لاکھوں میں سے ایک نکالا. لعنت اللہ میں سے ایک کو علیہ السلام کیا. حسین ابن علی نے اپنے لشکر میں رکھا اور حسین ابن علی نے کہا اب تعداد پوری ہو چکی ہے. حسین نے کہا کہ جو میں لے کے آیا تھا انہوں نے نہیں کہنی ہے، یہ نہیں قیامت تک چلنی ہے، یہ نہیں میں نے توحید سے لی تھی اور نبیوں سے چلتی چلتی حسین تک پہنچی ہے. آج کے بعد پھر میں نے اس نہیں کو ہمیشہ کے لیے امر کرنا ہے. تو حسین ابن علی نے کہا کہ یہ جو میں ساتھ لے کے آیا ہوں ان میں نہیں کہنے کا حوصلہ آ گیا ہے یا نہیں آ گیا. حسین ابن علی نے ان کا انتخاب کیا، حسین ابن علی نے ان کا امتحان لیا. حسین ابن علی نے ان کے سامنے کہا دیکھو وہ 9 لاکھ کا لشکر ہے. انہوں نے کہا نہیں.
فرمایا وہ تمہیں قتل کر دیں گے. فرمایا نہیں. حسین ابن علی انہیں صبح سے لے کے شام تک دیکھتے رہے. یہ جان کے لیے, یہ عزت کے لیے, یہ گھر کے لیے, یہ بچوں کے لیے, یہ خاندان کے لیے شاید نہیں چھوڑ دیں. وہ نہیں چھوڑ رہے تھے. حسین نے انہیں 3 دن بھوکا رکھا. ان کے چہرے پہ بھوک آئی, انہوں نے پھر بھی نہیں نہ چھوڑی. 3 دن کے لیے پیاس آئی, پیاسے ہون تھے لیکن نہیں نہ چھوڑی. لفظ بڑا معتبر اور بڑا ادب سے بھر کے کہنے لگا ہوں. دریا للچاتی ہوئی نظروں سے حسین کے لشکر کو دیکھتا رہا. دریا موجے مار مار کے حسین کے پیاسوں کو دیکھتا رہا. دریائے فرات کی خواہش تھی کہ کوئی حسین کا نوکر مجھے دیکھے, لیکن حسین کے ساتھیوں نے فرات کو دیکھا ہی نہیں تھا, کیونکہ جو حسین کو دیکھ لے ان آنکھوں میں پھر فرات کی پیاس کیسی آنی تھی. وہ صرف حسین ابن علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. فرات کی موجیں شور کرتی رہی, لشکروں کا شور آتا رہا, موت کربلا میں رقص کرتی رہی. ابلیس اپنی پوری طاقتوں کو نچاتا رہا. شاید یہ 72 نہیں چھوڑ دیں, شاید یہ 72 نہیں چھوڑ دیں. میں حسین سے تو نہیں لے سکتا, لیکن شاید حسین کے نوکروں سے نہیں چھین لوں. لیکن حسین کے نوکروں نے شب عشور تک بھوک, پیاس, لشکر, خوف, خطرہ سب کچھ برداشت کیا. ادھر سے لشکر, ادھر سے لشکر, ادھر سے تلواریں, ادھر سے تیر, چاروں طرف سے گھیرے جا چکے تھے, لیکن مطمئن ہو کے حسین کا چہرہ دیکھ رہے تھے. نہ ان میں سے کسی نے حسین سے پانی مانگا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کربلا کی زمین پہ بیٹھ کے, عرش معلیٰ پہ بیٹھ کے جملہ کہنے لگا ہوں. میں قیامت تک زبان کتوانے کے لیے تیار ہوں. آج تک تمہیں صرف اور صرف منبر سے یہی بتایا گیا کہ یزید کے لشکر نے حسین کے نوکروں میں پانی بند کیا تھا. مجھے حسین کے دروازے کی قسم ہے, حسین کے نوکروں نے حسین سے بھی پانی نہیں مانگا. انہوں نے حسین سے بھی نہیں کہا یا حسین ہمیں پانی لا دے, اے حسین ہمارے ہونٹوں پہ پیاس ہے. جب حسین نے کہا یہ پیاس سے نہیں بدلے, یہ بھوک سے نہیں بدلے, یہ خوف سے نہیں بدلے. حسین جانتا تھا, حسین فطرت انسانیت کو جاننے والا تھا, حسین امام وقت تھا. حسین جانتے تھے انسان کی فطرت میں تو آخری خواہش ہوتی ہے, جب انسان اتنی سارے عبور کرتا ہے تو ایک خواہش جنت کی ہوتی ہے. حسین نے شب عشور خیموں میں بند کیا. حسین نے چراغ بجھا کے کہا اگر جنت دوں تو چلے جاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں. یہ کائنات میں پہلے اور آخری لوگ تھے جو جنت سے بھی خریدے نہیں گئے. ہر نبی کا امتی نبی سے کہتا رہا مجھے جنت لے کے دے, اور یہاں خود جنت کا وارث کہہ رہا تھا دے رہا ہوں. جنت تڑپ رہی تھی یہ مجھے قبول کرے. حسین کے ساتھیوں نے کہا نہیں. کس نے کہا ہے کہ جنت کا لالچ ہے؟ جب یہ جنت سے بھی نہیں بکے حسین مطمئن ہو گئے. اب حسین کے چہرے پہ اطمینان آیا. اب یہاں جملہ ہے جو تاریخ میں اس جملے کی میں نے معرفت کے لیے اتنی بڑی تقریر کی. اب حسین کی آنکھوں میں اطمینان آیا اور روضہ رسول کی طرف منہ کرے, مبارک ہو نانا, مجھے وہ ملے جو تجھے بھی نہیں ملے. یہ دیکھ, یہ جنت سے بھی نہیں جا رہا ہے. اب حسین کو خبر ہو گئی کہ اب میری انکار کی فصل تیار ہو گئی. حسین نے صرف بنی ہاشم کو انکار کا سلیقہ نہیں دیا, حسین نے نوکروں کو دیا. پھر حسین ابن علی نے چاہا کہ اب یہ انکار صرف میرے خیمے تک محدود نہ رہے, اس انکار کو میں نے قیامت تک لے کے چلنا ہے. پوری مجلس عرفانیات کے ماحول میں پڑی گئی. حسین نے چراغ بجھا کے 72 کو قیامت تک کے اثرات دکھائے کہ یہ تمہارا انکار کہاں کہاں تک جائے گا. آج وہ انکار تمہارے پاس ہے. یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہو, تم کربلا میں بیٹھے ہو, میں پہلا تحفہ تمہیں کربلا کا دے رہا ہوں. تمہیں حسین نے انکار دیا ہے. انکار کہنے کا جرت, یہ سلیقہ جو کسی کے پاس نہیں ہے, تمہیں صرف حسین نے دیا ہے. یہ کام جو نبی نہ کر سکے یہ حسین اپنے نوکروں سے کیوں کروا رہا ہے؟
اگر آپ کہیں کہ یہ نہیں ہمارے پاس کیسے ہے، تو اگلا جملہ پڑھوں گا اور نہیں تمہارے سینوں کو چیر کے نکل کے تمہاری زبانوں پہ آئے گی۔ حسین ابن علی نے چاہا کہ شب عاشور چراغ بجھ گیا، صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا، کائنات نے پہلی بار دیکھا۔ حسین نے اپنے 72 کو لاکھوں سے ٹکرا دیا، 72 لاکھوں کے سامنے آ کے نہیں کہہ کے کٹتے رہے، نہیں کہہ کے مرتے رہے، نہیں کہہ کے جانے دیتے رہے۔ وہ کوشش کر رہے تھے جب یہ 72 ختم ہو جائیں گے پھر نہیں کون کہے گا، پھر سارے ہاں والے ہو گئے، پھر قیامت تک کے لیے اموی راج ہوگا، پھر قیامت تک کے لیے ابلیس ہی کا راج ہوگا۔ اب کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ ہم نے نہیں کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا۔ یہ صبح سے لے کے عصر عاشور تک کوشش کرتے رہے، نہیں والے مر جائیں، نہیں والے کٹ جائیں، نہیں والے ختم ہو جائیں۔ ادھر عصر عاشور ہونے سے پہلے حسین نے کربلا کی ریت اٹھائی، ریت اٹھا کے حسین نے کائنات میں بکھیری۔ جب وہ کائنات میں بکھیری تو اس کربلا کی خاک کا ایک ایک ذرہ تمہارے روحوں کے اندر اتر گیا، تمہارے ضمیر کے اندر آ گیا، تمہارے خمیر کے اندر آ گیا۔ حسین نے قیامت تک کے لیے اپنے عزاداروں، اپنے ماتمیوں کو اس کربلا کی ریت میں نہیں لپیٹ کے نظر میں دے دی، نیاز میں دے دی، تبرک میں دے دی۔ آج تمہارے اندر وہ نہیں ہے تو مجھ سے سوال کرو وہ نہیں کہاں ہے؟ آج تمہیں کوئی کہے گا مجلس چھوڑ دو، تم کہتے ہو نہیں چھوڑیں گے، حسین چھوڑ دو نہیں چھوڑیں گے، ماتم چھوڑ دو نہیں چھوڑیں گے، زنجیر زنی چھوڑ دو نہیں چھوڑیں گے، علی ولی اللہ چھوڑ دو نہیں۔ یہ جو نہیں آئی ہے تمہارے اندر یہ تمہیں حسین نے دی ہے۔ میں نے ابھی تمہارے سامنے پڑھا کہ حسین نے خیام حسینی میں جنت کی قیمت بتائی تھی۔ لو میں جنت کی قیمت تمہیں بتانے لگا ہوں، تمہیں کربلا کی خاک کی قسم اٹھے مجمع سے کوئی ایک بندہ جو جنت کے لالچ میں کربلا آیا ہو۔ اس سے 1 مہینے پہلے حج ہوا تھا، اللہ کے گھر میں لوگ گئے تھے جنت کے لالچ میں۔ جاؤ کربلا کی گلیوں میں کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو کیوں آیا ہے، وہ ایک ہی جواب دیتا، حسین کی ماں کو راضی کرنے کے۔ وہ جو جنت کی خواہش حسین نے شب عاشور ختم کی تھی وہ آج بھی ختم ہے۔ ہم عدل سے کرواتے ہیں، کسی کو جنت کا لالچ نہیں۔ حلقے میں کھڑے ہوئے ماتمی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ، تو جو سینہ سرخ کر رہا ہے جنت کے لیے؟ زنجیر زن سے پوچھ، شیعہ قوم کے بچوں سے پوچھ، شیعہ قوم کی بہنوں بیٹیوں سے پوچھ، جنت کا لالچ ہے ہی نہیں۔ حسین نے جنت کے لالچ کو ختم کر دیا۔ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے جنت تمنا تھی لوگوں کی، 61 ہجری کے بعد اب جنت تمنا کرتی ہے حسین کے موقع۔ میں آنے والی مجلسوں میں تمہارا مجلس میں بیٹھنے کا راز پڑھوں گا۔ جب تم غریب کی مجلس میں آتے ہو تو عرش پہ بیٹھے فرشتے خدا سے کہتے ہیں ہماری ساری عبادت لے لے، ایک بار فرش پہ جا کے حسین کو رونے دے۔ اور مجھ سے پوچھو یہ جو مٹی پہ بیٹھ کے رو رہے ہو اس کی قیمت اتنی کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ رسول نے پورے اسلام کی عبادت میں کہیں نہیں بتایا تم یہ عبادت کرو ہم آئیں گے۔ وحد ایک ہی مجلس شبیر اور عزائے حسین ہے، کوئی اور آئے نہ آئے نبی کی بیٹی ضرورت ہے۔ جہاں تم بیٹھے ہو یہاں 1.25 لاکھ انبیاء حسین کو رو رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے، تم جاتے ہو ابھی مجلس ختم ہوگی آپ جائیں گے امام حسین کی ضریح زیارت کرنے کے لیے، قبہ حسین کے نیچے جب کھڑے ہونا تو معصوم فرماتے ہیں کہ جتنی مخلوقات چیخ چیخ کے حسین کو رو رہی ہے، اگر ہم ظاہر حسین کو سننے کی طاقت دے دے تو تمہارا دل پھٹ جائے۔ 70,000 ملائکہ کی صرف ایک ہی ڈیوٹی ہے، صرف چیخے مار مار کے حسین کو رو رہے۔ قبہ حسین کے نیچے ملائکہ کی چیخوں کی آوازیں ہیں، نبیوں کے چیخوں کی آوازیں ہیں،
یہ کرم ہے حسین کا کہ تم کربلا کی گلیوں میں زندہ چلتے پھرتے ہو. تم کربلا کی گلیوں میں اپنے دوست احباب کے ساتھ گپے مارتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے چلتے پھرتے ہو. اگر رو پڑے ہو تو مجھے اس کربلا کی خاک کی قسم ہے، یہ اتنی پاک سرزمین ہے کہ اس میں وقت کا امام بھی آئے تو مقام صاحب الزمان سے ملائن بھی اتارتا ہے، سر سے امامہ بھی اتارتا ہے. روتا ہوا کربلا کی گلیوں میں کہتا کاش میں 10 محرم 61 ہجری کو ہوتا. او میرا مظلوم بابا، کاش میں 1400 سال پہلے ہوتا. میں اس وقت کو ترس رہا ہوں جب تو 9 لاکھ کے سامنے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میری بہنوں کی چادروں کو بچا. حل من نظام سادات و غیر سادات. میں نے تمہیں بتایا کہ جنت سستی کی ہے. دنیا کے کاروبار کا اصول ہے چیز خریدو سستی بیچو مہنگی. دنیا کا تجارت کا اصول ہے چیز خریدو سستی بیچو مہنگی. اب حسین نے جنت بیچی ہے کربلا بیٹھ کے. اب مجھ پہ سوال کرو خریدی سستی تھی؟ ہائے نکلے تو بے ساختہ نکلے. یہ کائنات کا واحد تاجر ہے جس نے خریدی مہنگی تھی بیچی سستی ہے. کتنی سستی کر کے بیچی ہے. حسین نے تم سے مہینوں کی عبادت نہیں مانگی، راتوں کی عبادت نہیں مانگی. اتنا کریم ہے کربلا کا یہ نواب. حسین نے کہا ایک مچھر کے پر کے برابر تیری آنکھ سے آنسو آ گیا. میں جنت کا مالک وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت دے دوں گا. تمہیں ایک مچھر کے پر کے برابر تیری آنکھ میں مجھے نمی چاہیے. جس نے ایک آنسو میں جنت بیچی ہے اس نے خریدی کیسے تھی؟ اکبر کا جگر دیا تھا، عباس کے بازو دیے تھے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیے تھے، اور محمد کے جنازے اٹھائے تھے. جس بندے کو کربلا میں بیٹھ کے ماتم نہیں آتا اس جنت کو خریدنے کے لیے سکینہ کے در دیے تھے، زینب کی چادر بھی تھی، کلثوم کی رضا بھی تھی. کتنی مہنگی خریدی ہے کربلا کے تاجر نے. ایسے رونا کہ پہلے پرسوں میں بکیے والی بی بھی راضی ہو جائے. سینوں میں رکھو تم کربلا بیٹھے ہو، تمہارے بین کی آواز حسین کی قبر پہ جائے، تمہارے گریے کی آواز حسین کی قبر پہ جائے. حسین کو خبر ہو کہ میرے عاشق آئے ہیں مجھے رونے کے لیے. کہاں سے آئے ہو؟ پوری دنیا سے اکٹھے ہو گئے لوگ. دنیا کا دستور ہے کون سا خاندان ہے جس نے موت نہیں دیکھی؟ اس رشتہ دار کی موت کی اطلاع اللہ نہ کرے جب ہمارے گھروں کو پہنچتی ہے لوگ گھروں کو چھوڑتے ہیں. جتنی رشتہ داری ہوتی ہے، رشتہ داری کم ہو کہتے کوئی ایک بندہ جنازے میں چلے جائے، رشتہ داری زیادہ ہو کہتے ایک سے جانے سے کام نہیں بنے گا. تالے لگاؤ پورا گھر چلتے. کربلا میں ہو گیا ہے حسین کے جنازے کا اعلان. دور دور سے سفر کر کے بہنیں بیٹیاں لے کے آ گئے ہو حسین کے شہر میں. اچھا حسین کے ماتم میں بگلا جملہ دل کو سنبھال کے سننا. تم گھر سے چلے تھے کربلا جا رہے ہیں عاشور کرنے، کربلا جا رہے ہیں ماتم کرنے، کربلا جا رہے ہیں حسین کو رونے. اصل میں وجہ کیا تھی؟ کہہ رہے تھے حسین کے جنازے میں جا رہے ہیں. میں تمہیں کربلا بیٹھ کے سیدہ کا نوکر ہو کے کہہ رہا ہوں جس کے جنازے پہ آئے ہو اس کا اٹھایا ہی کسی نے نہیں تھا. جنگل میں 3 دن بغیر کفن کے ایک ماں تھی جس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرا لال دفنا دے. یہ کربلا کی خاک شفا کیوں بنی؟ کیوں قیامت تک کے لیے حسین نے کہا کہ ہر عزادار میرے شہر کی مٹی کو چومے؟ میرے مولا کون سی سرزمین نہیں ہے جہاں محمد کا کوئی بیٹا دفن نہیں ہے؟ مولا نجف کی مٹی کائنات کی سب سے عظیم مٹی ہے کیونکہ ابو تراب سو رہا ہے.
نجف کی مٹی شفا نہیں بنی، مشہد کی شفا نہیں بنی، سامراؤ کا ازمین کی شفا نہیں بنی، حقا مدینے میں تیرا نانا ہے، مدینے کی مٹی شفا نہیں بنی۔ اب یہ راز کربلا میں بیٹھ کے لے کے جانا، حسین تیرے شہر کی مٹی شفا کیوں بن گئی ہے؟ اب میں فلسفہ بتاؤں کہ تم قیامت تک کے لیے حسین کی کربلا کی خاک کو چومتے کی وہ خاک شفا کیوں بنی ہے؟ جب 3 دن تک زہرا روتی رہی کہ کوئی میرا لال دفنا دے، یہ کربلا کی خاک اٹھی، حسین کے بدن پہ آنی شروع ہوئی، حسین کے بدن پہ کربلا کی مٹی نے، جب کربلا کی مٹی نے حسین کے بدن کو ڈھانپا، بقیے والی بی بی تڑپی، رو کے کربلا کی مٹی کو اٹھا کے زہرا نے چوما، رو کے کبھی جائے کربلا کی خاک زہرا وعدہ کرتی ہے قیامت تک کے لیے میرے حسین کے ماتمی تجھے بوسے دیں گے، تجھ پہ سجدے کریں گے۔ تو نے میرے حسین کا بدن ڈھانپ دیا، تو نے میرے لال کا بدن ڈھانپ دیا۔ بس کربلا میں بیٹھے ہو، آج سے عشرے کی ابتدا ہو گئی، ہو گیا چاند محرم کا کربلا میں۔ کل سے روانگی کے مضامین پڑھیں گے، پھر شہادتیں پڑھیں گے، جتنی ہو سکتا ہو کوشش کروں گا کہ تمہارے رونے کے اسباب ہوں۔ تم نے چاند کربلا میں دیکھا، بار بار لوگ پوچھ رہے تھے کربلا میں چاند ہو گیا، کربلا میں چاند ہو گیا، کربلا میں چاند ہو گیا۔ یہ چاند جنگل میں ایک بہن نے دیکھا تھا، ایک بھائی نے دیکھا تھا، چند قدم کے فاصلے پہ، تھوڑا فاصلے پہ تھا کربلا کا نواب۔ کربلا سے 2 دن کی مسافت رہ گئی تھی، اس دھرتی کی حسین کے سفر سے 2 دن کی مسافت میں پہنچا تھا کربلا کا کریم۔ یا عباس کہتے ہیں چلتے ہوئے قافلے سے حسین نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، گھوڑے کا رخ موڑ کے حسین قافلے سے جدا ہوئے۔ حسین نے قافلے سے جدا ہو کے محرم کے چاند کو آسمان پہ دیکھا، حسین نے سر سے امامہ اتار کے کہا قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون کی آواز عباس کے کانوں میں پڑی۔ عباس کا ایک ہاتھ قبضہ تلوار پہ، ایک ہاتھ حسین کے قدموں پہ، رو کے گلوا شریعت کا وارث آیت وہ پڑی ہے جو موت میں پڑھی جاتی ہے، مولا مجھے بتا کسی کے مرنے کی اطلاع ملی ہے؟ حسین رو کے دے عباس میرے گلے میں باہیں ڈال، عباس ہم ایک دوسرے کو موت کی بشارت دیتے ہیں۔ عباس رو کے کہتا کس کی موت ہے؟ فرمایا چند دن کا مہمان رہ گیا ہے، محمد کا بیٹا جب حسین کا چند دن کا مہمان رہ گیا ہے، یہ چاند میری شہادت کی خبر لے کے آیا ہے۔ حسین جب کہنا میری شہادت کی خبر لے کے آیا ہے، اور عباس کے دروازے میں بیٹھے ہوئے ماتمی ہو، عباس قدموں میں گر کے کہتا آہستہ بول زینب سن رہی ہے، آہستہ بول تیری سکینہ سن رہی ہے، ایسے نہ ہو تیری زینب کے کانوں میں تیری شہادت کی خبر چلی جائے۔ ادھر عباس کا جملہ کہنا تو فضا کی آواز ہے عباس مولا جلدی علی کی بیٹی محمل میں گر گئی، مولا جلدی علی کی بیٹی محمل میں گر گئی ہے۔ عباس گھوڑا دوڑا کے وہاں آئے جہاں عالیہ کا محمل تھا۔ عباس نے ایسے سلام کیا جیسے مدینے میں عالیہ کے دروازے میں سلام کرتے تھے۔ عباس کی آواز ہے بی بی کیوں بلایا ہے؟ رو کے کہتی عباس میرا حسین کہاں ہے؟ فرمایا بی بی محرم کا چاند دیکھ رہا ہے۔ رو کے کہتی میرے چاند کو گئے میرے محمل کے قریب آ جا۔ آواز آئی ہے بی بی چند قدم کے فاصلے پہ حسین کھڑے ہیں۔ رو کے کہتی جب سے یہ چاند طلوع ہوا ہے مجھے اس جنگل میں میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، رو کی آوازیں دے دے کے گاڑیوں جل گئی زہرا، جنگلوں میں آ گئے میری اولاد۔ یہ چاند علی کی بیٹیوں نے سفر میں دیکھا، بس چاند سنو، محرم کا چاند سننا۔ علی کی بیٹی نے محمل میں دیکھا، حسین نے عباس کے ساتھ دیکھا، مسلم کی بیٹیوں نے روتے ہوئے دیکھا، سکینہ نے تڑپتے ہوئے دیکھا، سغرا نے مدینے میں دیکھا۔ قبر محمد پہ منت کا چراغ جلا رہی تھی جب محرم کا چاند لے گیا۔ محرم کے چاند کو دیکھ کے نانا کی قبر پہ مور رکھ کے کہتی میرے اکبر کی خیر ہو۔ پھر اس کے بعد آل محمد کے گھر کا یہ وتیرہ رہا ہے، یہ محرم کا چاند سیدوں نے تڑپ تڑپ کے دیکھا ہے۔
आखिरी 1 मिनट की रवायत सुनो और आज की मजलिस का इख्तिताम हो। मदीने के लोग कहते हैं हम मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखते थे। जाफर सादक के घर से रोने की इतनी आवाजें आती थी, हम एक दूसरे से कहते थे कहीं मुहर्रम तो नहीं हो गया। एक वो रवायत पढ़ूंगा जो रवायत कम पढ़ी जाती है, इसे मुहर्रम के चांद की रवायत समझना। अगर कब्र हुसैन पे जाओ तो हुसैन की जर्री पे जाके इस रवायत को जहन में रखना। मदीने में एक शख्स था, नाम उसका याहिया था। नई उसने मदीने में दुकान खोली थी। मुहर्रम का चांद तलू हुआ। याहिया खुद रवायत करता है कि मैंने मदीने की गलियों में लोगों को दौड़ते हुए देखा। जब मैंने लोगों को दौड़ते हुए देखा मैं डर गया कि अल्लाह जाने मदीने में क्या हो गया है। इसी कारण मैंने जल्दी अपनी दुकान का दरवाजा बंद किया। मैंने एक दौड़ते हुए शख्स का हाथ पकड़ के मैंने कहा ये लोग कहां जा रहे हैं। उसने दौड़ते हुए तुझे नहीं कहा मुहर्रम का चांद तलू हो गया है। क्या लगा तुम कहां जा रहे हो? क्या लगा मोहल्ला बनी हाशिम जा रहे हैं, जाफर सादक की हवेली में पुरसा देने के लिए जा रहे हैं। वो कहता मैं भी लोगों के रश में साथ मिल गया। वो कहता मैंने पहली बार मदीने में ये चांद देखा था। मैं जब भी मुहर्रम का चांद देखता था अपने बदन में देखता था। उसने जब मैं मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचा, जाफर सादक की हवेली के दरवाजे पे लोगों का रश था। लोग रो रहे थे, लोग मातम कर रहे थे। वो कहता मैं लोगों से रास्ता लेता लेता जाफर सादक के दरवाजे तक पहुंच गया। मेरे ज़हन में आया बैठा होगा इमाम मुसल्ले पे, बैठा होगा ज़हरा का बेटा मसरफ पे, आए होंगे लोग गुस्सा देने। अब जो करबला में बैठो तरफ के जुमला सुना। याहिया कहता जब मैं जाफर सादक की हवेली में गया मैंने एक शख्स को रेत पे तड़पते हुए देखा। ऐसे तड़प रहा था जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। मैंने साथ खड़े बंदे से पूछा ये कौन है? वो कहता यही तो इमाम जाफर सादक है। वो कहता मैंने कहा मैंने इमाम को इस हालत में पहली बार देखा है। ज़हरा का बेटा मिट्टी पे क्यों गिर रहा है? वो कहता इमाम के चेहरे पर रेत थी, चांद की तरफ उंगली करके कह रहे थे वो चांद तलू हो गया है जिसने मेरी मां के सर से चादर उतार दी, जिसने हमारे मोहम्मद को गरीब कर दिया। मातम हुसैन